السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سب سے پیارا جو ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا کوئی دوست نہیں اس کا میں دوست ہوں۔ بیسیکلی جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا اللہ دوست ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قابل اعتماد دوست کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر انسان کو جو ہے نا تعلقات، دوستی اور انسیت کی طلب ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ کسی کو اپنا کہہ سکے، کسی پر بھروسہ کرے، کسی سے دکھ سکھ بانٹے اور کسی کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی شیئر کرے۔ لیکن وقت حالات اکثر ایسی کروٹ لیتے ہیں کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات اپنے لوگ بے وفا نکلتے ہیں، بعض اوقات دوست بدل جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو کبھی دنیا کی رنگینیوں میں سب کچھ کھو جاتا ہے۔ ایسے میں جو ہوتا ہے وہ دل ویران ہو جاتا ہے، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، انسان ایک اندیکھی طریقے میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا ابدی اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب کوئی دلجوئی کرنے والا نہ ہو تو اللہ خود دل کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہر اس شخص نے محسوس کی ہے جس پر دنیا نے ظلم کیا مگر اللہ نے اسے سنبھال لیا۔ اللہ سب سے بہترین دوست ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ انسان کبھی مکمل اور وفادار نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی رشتے جذباتی، وقتی یا مفاداتی تو ہو سکتے ہیں۔ دوستی دنیا کی ہوس، وقت کے تقاضے اور جذبات کی شدت پر قائم رہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسی ہے جو ہر وقت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ نہ اس میں مفاد ہوتا ہے، نہ وقت کی قید، نہ جذبات کی کمی۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی خالص، پاکیزہ، مستقل اور کامل ترین ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو اپنا ولی یعنی دوست قرار دیتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ یہی وہ اصل دوستی ہے جو انسان کو جہالت، گمراہی، غم اور تنہائی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، علم، سکون اور امید کی روشنی میں لے جاتی ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے۔ انسان جب سب کچھ کھو بیٹھا ہے تب وہ اللہ کو پاتا ہے۔ جب ہر در بند ہو جاتا ہے تب اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بے یار و مددگار ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، لاچار، غریب، بیمار یا مظلوم۔ دنیا ان کے ساتھ نہیں دیتی مگر اللہ ان کا واحد سہارا بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھے گمان رکھے گا تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر برا گمان رکھے گا تو اس کے لیے برا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم سب کچھ کھو بیٹھو تب بھی اگر تم مجھ سے اچھی امید رکھو گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں کہ مجھ سے اگر آپ اچھا گمان رکھو گے، اچھی امید رکھو گے تو میں آپ کا ہوں۔ اگر میرے سب دروازے بند ہو جائیں، اگر تم میرے دروازے پہ پلٹ کے آؤ گے تو میرا دروازہ ہمیشہ تم کھلا پاؤ گے اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پھر بھی ہم اس کی یہ گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور رحمان ہے۔ آپ ایک دفعہ صدقے دل سے، خلوص دل سے رو کے تو دیکھیں، اپنے ندامت کا اظہار تو کر کے دیکھیں اپنے گناہوں پہ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور وہی بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ سارا کچھ وہی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے سچے دل سے کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت بڑی ہستی ہے۔ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، یعنی کہ ہماری ذات، وہ ہمارا خالق جب ہو گیا تو ہم اس کے نزدیک کیا ویلیو رکھتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ایک انسان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک واقعہ وہ آپ کو سناتا ہوں۔ نمرود کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ان کے قریب ترین لوگ انہیں تنہا چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کو میری مدد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری نہیں، میرا رب کافی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے۔ یہ ہے وہ مقام توکل، وہ شان تعلق جو بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کچھ کر دیتا ہے جو کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حقیقی دوست دیکھا جائے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ دنیا کے دوست تب تک ساتھ دیتے ہیں جب آپ خوشحال ہوں گے، طاقتور ہوں گے یا مفید ہوں، لیکن جب ہم بیمار، ناکام یا کمزور ہو جاتے ہیں تو اکثر دوست دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی قریب ہوتا ہے جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل پشیمان ہو یا زبان گنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہم تو اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 16۔ یہ قربت اور یہ اللہ کی دوستی انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، سنبھالتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت میں دنیاوی لحاظ سے اکیلے تھے، جب شیبہ ابی طالب کی قید اور طائف کی گلیوں میں پتھر اور مقام میں ستم سب کچھ برداشت کیا، لیکن ان کے دل سے اللہ کی محبت اور دوستی کا چراغ روشن تھا۔ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اور یہی اصل دوستی ہوتی ہے، یہی اللہ کا اصل قرب ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے کہ اس پر یقین ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا دوست بن جائے تو ہمیں اللہ کی دوست بننے کے کچھ نہ کچھ اس کو بتانا پڑے گا، اخلاص کا مظاہرہ کرنے پر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے اپنی عقل اور اپنی معرفت سے مجھے پہچانا ہے۔ اللہ پر کامل نمبر 1 کا اللہ پر کامل یقین ہو، اس کی ذات صفات اور وعدوں پر پختہ ایمان ہو۔ نمبر 2 جو ہے ہر گناہ سے بچتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہو۔ نمبر 3 گناہوں سے میں رجوع کرتا ہو، دل سے ندامت محسوس کرتا ہو اور اللہ سے مسلسل تعلق قائم رکھے، نماز اور دعا کے ذریعے اور دل کی گہرائیوں سے اسے پکارتا رہا اور صبر شکر کرے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی لینا سیکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی سب سے بڑا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، کچھ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے۔ تنہائی جو ہے بیسیکلی جو انسان اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ آنسو، یہ محبت، یہ تعلق کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس ساری جو آج کی جو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے آپ کو ایک نچوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ لازمی سے غور کریں، اپنی زندگیوں میں اس ساری کو سن کے اپنے امپلیمنٹ کریں کہ کیسے اللہ کے قرب کو آپ پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی دوست نہ ہو، میری بات آپ یاد رکھنا، اور یہی میری اس ساری ویڈیو کا نچوڑ ہے کہ اگر زندگی میں آپ کا کوئی دوست نہ ہو تو فکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا والے آپ کو چھوڑ چکے ہیں تو گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں تھام لے گا۔ اگر دل میں تنہائی ہے تو اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد کریں، ذکر کریں اور بے تحاشا کریں، اور تنہائی میں تو بہت اس کا تو بہت زیادہ یاد کریں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اب صرف اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ آتا ہے اور صرف اللہ ہی پھر کافی ہو جاتا ہے ان سب مشکلات کی۔ وہ کیا ایک صورت ہے قرآن پاک کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے، وہی بہترین کر سکتا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس کو آپ غور سے، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں غور سے ذہن نشین کریں اور اس پہ غور کریں کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کے پاس تنہائی ہے، آپ تنہائی میں اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب اللہ دوست بن گیا تو آپ کو کسی کو دوست بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو ہر معاملات آپ کے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بات ختم، آپ کی تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشنوں کو دور فرماتا ہے، آپ کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے، آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کا کرم اور اس کی دوستی ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں پہ کبھی خوف و حزن نہیں رہنے دیتا، ان کے دلوں میں کبھی بھی غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی یاد ہی وہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کے پاس ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے تو انہیں کیا چاہیے؟ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں کرتا ہے تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو یہی اصل اس زندگی کا مقصد ہے، بیسیکلی اسی مقصد کے، اسی عقل کے ساتھ ہمیں اسی پہچان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی محبت ہمیں چاہیے، اس کا اخلاص ہمارے دل میں آئے اور اس کو اخلاص سے ہم یاد کریں۔ اللہ کو جب ہم اخلاص سے یاد کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آج کی ویڈیو آپ پہ اس پہ نے تھوڑا سا بھی اثر کیا تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔